اللہ سنیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو نظر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت مکتے میں تو یوں کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ مجھے نہ اپنے روزوں پر ناز ہے، نہ اپنی نمازوں پر ناز ہے، نہ اپنے علم و تقوی پر ناز ہے، نہ اپنی عبادت پر ناز ہے، مجھے جو ناز ہے وہ سنیے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے بس چند منٹوں میں اپنی بات پوری کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کنفرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ بھی کنفرم ہے ہم سچوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو جشن غسل البراء مرا رہے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو اجمیر شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم کلیت شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم بریلی شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم اولیاء کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن بیچ والا جو جملہ ہے، بیچ والا جو سینٹنس ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم سچوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے کیسے نہیں ڈرتے جناب؟ آپ کہو گے آپ کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو بہت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیارو اگر اللہ سے ڈرے ہوتے تو پھر فجر میں سوتے نہیں رہو گے، ظہر عصر مغرب عشاء قضا نہیں کی ہوگی۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو پھر چہرے پہ داڑھی ضرور نہ سجاؤ گے نا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر سود کی بیماری میں ملوث نہیں ہوگے نا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر جھوٹ نہیں بولو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر غیبت چغلی نہیں کرو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو دل کو صاف رکھو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر شریعت کے مطابق اپنا قدم اٹھاؤ گے نا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کامیابی اسی میں ہے۔ آپ ایمان والے تو ہو، کلمہ پڑھا ہے، آپ مومن ہو، مسلمان ہو، اور سونے پہ سہاگا یہ بھی ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں ہو، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ والوں سے ربط و ضبط بھی ہے، جوڑ بھی ہے، لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں، یعنی ہم ایمان والے بھی ہیں، سچوں کے ساتھ بھی ہیں، اور جو سچوں نے راستہ بتایا اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، جو سچوں کا راستہ ہم اگر اس کو اپنا لیں تو تب بات بنے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ پیر اس کو سمجھتے ہیں جو کرامت دکھائے، آج لوگ ولیوں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، آج لوگ پیروں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں وہی پیر ہے جو کرامتیں دکھائے، اپنے پیروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میرے پیر نے بڑی فلاں کرامت دکھائی ہے، میری پیر نے فلاں کرامت دکھائی ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرا پیر تو ظہر میں آیا نہیں، عصر ہم نے پڑھائی، عصر میں ہم نے دیکھا نہیں، مغرب میں ہم نے تیرے پیر کو دیکھا نہیں، تو کہتا ہے ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا کرامتی ہے، بڑا کرامتی ہے۔ تو میں نے کہا یار تیرا پیر کیسا پیر ہے جو مسجد تک نہیں آ سکتا، جو اذانوں کی عزت نہیں کر سکتا، جو شریعت کو مان نہیں سکتا، اس شریعت پہ چل نہیں سکتا؟ کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا کتنے پہنچے ہوئے؟ کہ حضرت مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھوس ہندوستان میں رہا ہے، یہ کہاں کا فلسفہ ہمیں پڑھا رہا ہے کہ نماز مدینہ میں پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم سے بتانا یہ چاہتا ہو ہم ولیوں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو کرامتیں دکھائے وہی ولی ہے، لیکن یاد رکھو کرامت صرف ایک عام سی صفت ہے جو اکثر ولیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ولی اپنی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے اقوال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے کلچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے نیچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے، کھانے پینے سے پہچانا جاتا ہے، سونے جاگنے سے پہچانا جاتا ہے۔ ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل دنیاوی لذتوں سے پاک ہو کر عشق رسول کا مدینہ بن جائے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ کرامتیں ڈھونڈو گے تمہاری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، کرامتیں ڈھونڈو گے تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی مکاری بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم اللہ والا دیکھنا چاہتے ہو تو کنڈیشن یہی ہے، شرط یہ ہے، یہ دیکھ لو نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے یا نہیں
رکھتا ہے, اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے یا نہیں سجاتا ہے, کہیں شریعت کی پامالی تو نہیں کرتا ہے, کہیں قرآن کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے, کہیں حدیث مصطفیٰ کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے. اگر اللہ والا دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو جو تمہیں گمراہی کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کا راستہ دکھا دے وہ اللہ کا ولی ہے. جو تمہیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کی طرف لے جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. جو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. ماشاءاللہ مفتی حماد صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں سطح میں ہوں, اسٹیج پہ والے میرے ساتھ ہیں, آپ چاہیں ساتھ ہو مت ساتھ ہو کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بغیر ووٹوں کے بھی سطح میں آ جاتے ہیں. ارے مدینے والے مصطفیٰ جس کو نواز دیں, ووٹوں کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ اللہ والے یہ ووٹوں سے نہیں, یہ ان کی بارگاہوں میں دلوں کے نذرانے پیش کیے جائیں تو یہ بغیر ووٹوں کے سطح دے دیتے ہیں. اور ان کی سطح ایسی ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کی سطح 5 سالہ نہیں ہوتی, ان کی سطح تو ہمیشہ ہمیش کی ہوتی ہے. اللہ اللہ. اب میں بہت جلدی بات ختم کرنے والا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہو, جشن غوث الورا میں بیٹھے ہو, غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہو. پیارے کبھی غوث پاک کا کلچر بھی سن لو, کبھی ان کی زندگی بھی سن لو. غوث پاک نے ہمیں میسج کیا دیا ہے, غوث پاک نے ہمیں پڑھایا کیا ہے, غوث پاک کی پوری زندگی کا اللہ اکبر کبیرہ نچوڑ کیا ہے, اس نے ہم کو دیکھا, ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت پڑھ گئے, ہم صرف ایک مسلک کا پڑھتے ہیں, مسلک حنفی کے, وہ بھی بہت تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی, سرکار غوث پاک مسلک حنفی بھی جانتے تھے, چاروں مسلک کے امام تھے, چاروں مسلک کے مفتی تھے. اور کمال یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ, ہم کسی کو پڑھائیں, ہمارے استاد پڑھائیں تو کسی کو حافظ بناتے, کسی کو قاری بناتے, کسی کو عالم بناتے, کسی کو کامل, کسی کو مفتی بناتے. لیکن سرکار غوث پاک پڑھاتے ہیں تو کسی پہ نظر ڈالی تو فرد بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو ولی بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو قطب بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو ابدال بنا دیا. اب ایک چور چوری کرنے آئے, نظر ولایت ڈال دے تو اسے اس زمانے کا قطب بنا سکتے ہیں. آپ جشن غوث الورا میں بیٹھے ہو, اگر سچے دل سے غوث پاک کا نام کا وسیلہ لے کر جو تمنائیں کرو گے, غوث پاک کا فرمان ہے جو میرا نام لے کر دعائیں کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو آپ اس محفل میں بیٹھے ہو, غوث پاک کا نام کا وسیلہ لے کر اپنے دل میں تمنا کر لو, کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو یا اللہ غوث پاک کے صدقے مجھے بیٹا دے دے, کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو یا اللہ غوث پاک کے صدقے مجھے اولاد دے دے. قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے, غوث پاک کا فرمان کہتا ہے, ارے جو غوث پاک سے مانگو گے غوث پاک اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. کیوں انہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اگر میرا چاہنے والا مجھے سمندر پار بھی پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. اب میں لاسٹ بات بتا رہا ہوں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بہت پڑھ گئے, اور جب بہت پڑھ گئے, اب جب آپ پڑھانے لگے, فتویٰ دینے لگے, تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. ذرا توجہ چاہتا ہوں, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا فتویٰ دینے کے لیے تمرن علی الشیخ ضروری ہے, یعنی کسی ماہر مفتی کے پاس لکھنا, فتویٰ نویسی لکھنا سیکھنا ضروری ہے. آپ چاہیں خود سے کتنے بڑے علامہ ہو جائے, فہامہ ہو جائے, بغیر تمرن علی الشیخ کسی استاد ماہر کی اجازت کے بغیر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ ضروری ہے, یہ فقہ کا ارشاد ہے. اللہ اللہ غوث پاک فتویٰ دینے لگے. وہاں کے اس وقت کے جید علماء نے اعتراض کر دیا, آپ اپنی سند تو دکھائیے, آپ اپنے استاد ماہر کا کوئی اللہ اکبر کوئی دستخط تو دکھائیے, آپ فتویٰ کیسے دے رہے ہو. سرکار غوث پاک جب وہاں اس وقت کے علماء سے پریشان ہو گئے تو جنگلوں کی طرف چل دیے. اللہ اللہ غیب سے آواز آئی, عبد القادر جیلانی, ہم نے تمہیں جنگلوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ہم نے تو تمہیں لوگوں کی سوئی ہوئی قسمتیں بدلنے کے لیے پیدا کیا ہے, ہم نے تو دین کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک پھر رک گئے. آپ کے شاگردوں نے کہا, حضور آپ ان کو امتحان کیوں نہیں دے دیتے ہو, آپ ان کو سند دکھا دو نا. سرکار غوث پاک کو ایک دن جلال آ گیا. اب ذرا توجہ سے سنیں, سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تاریخ مقرر کر دی جائے, شہر کی جتنے بھی علماء ہیں, جید علماء, وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. اللہ اللہ. وہ دن آ گیا, تاریخ آ گئی, سرکار غوث پاک چلے گئے. اب بڑے بڑے جید علماء اللہ اکبر کبیرہ جن کی مونچھوں پہ چراغ چلتے تھے, اللہ اکبر, جو منطق فلسفہ اور دیگر علوم و فنون میں مہارتیت طولہ رکھتے تھے, جن کو اللہ اکبر بڑی دسترس حاصل تھی, اللہ اللہ, سب لوگ جمع ہو گئے, سارے عالم مفتی جمع ہو گئے. آج
آج ہم عبد القادر جیلانی کا امتحان لیں گے، آج سرکار غوث پاک کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ اللہ سرکار غوث پاک گئے، سلام کیا، اس کے بعد میں بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ سرکار غوث پاک نے اپنی نظروں کو اٹھایا، نظر اٹھانے کے بعد جب سارے مفتیوں نے سرکار غوث پاک کی طرف دیکھا، اللہ اللہ نہ جانے کیا دیکھا، سارے مفتیوں کی نظریں نیچے کو جھک گئیں۔ اب سرکار غوث اعظم بہت دیر ہو گئی، سرکار غوث پاک فرماتی کرو نا کوشچن، پوچھو نا کون سا سوال پوچھنا ہے، میرا امتحان لو نا، میرا امتحان لو۔ اب ہر ایک مفتی ایک دوسرے کو کونی مارتا ہے کہ تو پوچھ تو پوچھ تو پوچھ۔ پہلے جو بڑے کرو فرمے تھے، بڑے اپنا علمی لوہا منوانے والے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اب کسی کی زبان چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو سرکار غوث پاک سے کوشچن کرے، جو سرکار غوث پاک کا سوال کرے۔ اللہ اللہ سرکار غوث پاک بار بار فرما رہے پوچھو نا پوچھو نا۔ اب ہر ایک مفتی دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تو شروع کر تو شروع کر، تو امتحان لے۔ اللہ اللہ جب بہت دیر ہو گئی سرکار غوث پاک کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ کیا تھا ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا عبد القادر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا۔ سرکار غوث پاک چل دیے، جیسے ہی سرکار غوث پاک چل دیے سارے مفتی قدموں میں آ گئے، دامن کو پکڑ لیا، کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جا رہا ہوں۔ تو مفتیوں نے کہا تھا حضور جانے سے پہلے جو ہمارا تھا وہ تو واپس کر دو، جو ہمارا تھا وہ تو واپس کر دو، آپ سمجھے نہیں؟ اللہ اللہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے حضور جب آپ آئے تھے ہمیں تو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، ہم نے تو تفسیر بھی پڑھا ہے، ہم نے تو حدیث اصول حدیث بھی پڑھا ہے، ہم نے تو صحیح ستہ کی بخاری شریف سے لے کر تمام کتب حدیث کو پڑھا ہے، ہم نے تو منطق فلسفہ بھی پڑھا ہے، ہم نے تو نحو و صرف بھی پڑھا ہے، ہم نے تو فصاحت و بلاغت بھی پڑھی ہے۔ حضور ہم تو نحو و صرف میں دیتے طولہ رکھتے تھے، حضور ہم نے تو حدیث میں بڑی مہارت تھے، حضور ہم نے تو اصول تفسیر میں بڑی مہارت تھے، ہم تو تفسیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضور اب تو بسم اللہ بھی یاد نہیں آ رہی ہے، اب تو علی پاتا یاد بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب میں تمہیں جملہ دیتا ہوں، سرکار غوث پاک نے نظر ولایت ڈالی، جتنوں کا علم سلب کر لیا گیا تھا واپس کر دیا۔ ارے جب مصطفیٰ کا بیٹا عبد القادر جیلانی بغداد میں رہ کے کسی کا علم لے بھی سکتا ہے، کسی کا علم دے بھی سکتا ہے، تو سرکار غوث پاک کی شان کا جب یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا مر دیتے ہیں شانہ زمانہ کی جوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اور یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ سب مصطفیٰ کا عطا کردہ تھا۔ مولا کائنات کو مصطفیٰ نے سینے سے لگا کے جب لوڈنگ کی نا تو پھر مولا کائنات کہتے تھے فصلو ماشی تم جو چاہو پوچھو، پڑھایا مصطفیٰ نے، تبھی تو فرمایا نا مدینہ العلم وعلی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات کے توسل سے حضور غوث پاک کے حلق میں جو لعاب دہن ڈالا تھا نا، اسی لعاب دہن کا کمال تھا۔ جب آپ تقریر کرتے تھے آپ کی تقریر سے 300 جنازے اٹھا کرتے تھے، ہزار علماء سننے کے لیے آیا کرتے تھے، یہود و نصارہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آپ آئے ہو تو صدق دل سے، سچے دل سے، یہ نہیں ہے کہ کثرت ہوگی زیادہ ہوں گے تب ہماری 11ویں قبول ہوگی، نہیں، اگر تھوڑا سا ہے تو وہی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، لیکن صاف ستھرا ہو، سود کا نہ ہو، جھوٹ کا نہ ہو، بھائیوں کا مارا ہوا نہ ہو، گاؤں کی کالونیاں کھا کے نہ ہو، غریبوں کا غلہ کھا کے نہ ہو، نریگا کے نام پر لیٹرینوں کا پیسہ کھا کر نہ ہو، کھنتیوں کا پیسہ کھا کر نہ ہو، بلکہ بالکل حرام کا نہیں حلال کا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہے تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔